ہندوستان کے مختلف شہروں میں عام رویت ہوئی ہے، لہذا اعلان کیا جاتا ہے کہ کل 3 اپریل اتوار کے روز انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلى بالناس 20 ركعة ليلتين، فلما كان في الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم، ثم قال من الغد إني خشيت أن تفرز عليكم فلا تطيقونها۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رات 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ جب تیسری رات ہوئی تو لوگ جمع ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کو ارشاد فرمایا، مجھے خیال آیا کہ اگر تم پر تراویح فرض ہو جائے تو تم اسے نبھا نہ سکو، یعنی مقصد یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اسی لیے میں رات گھر سے تراویح پڑھانے کے لیے باہر نہیں نکلا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 تراویح کی 20 رکعت ادا فرمائی، پھر فرض نہ ہو جائے، اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ ایک دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے تو رمضان میں مسجد نبوی کے کنارے پر لوگوں کو نماز تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم فرمائی کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے ہیں۔ یہ حضرات ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اچھا کیا۔ الاستذکار جلد 5 صفحہ 136۔ اس حدیث سے تراویح کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام حضرت ابی کی اقتداء میں نماز تراویح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح تصویب فرمانا اس پر واضح دلیل ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں تراویح کی سنت کو باقاعدہ جاری اور باقاعدہ رائج فرمایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو باقی رکھا، زندہ رکھا اور اس کو عام کیا۔ لہذا یہ صحیح بات یہ ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے اس کو ایجاد نہیں کیا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس کو ایجاد کیا ہے، تب بھی ہم سب کے لیے قابل اقتداء ہے، اس لیے کہ خلفائے راشدین کی سنت کی اقتداء یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ مشہور روایت ہے، مشہور حدیث ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور عالم، مشہور چوتھے امام ہیں، 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، انہوں نے موطا میں یزید بن نعمان سے مرسلاً روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رمضان المبارک میں تراویح مع وتر 23 رکعت پڑھتے تھے۔ 23 رکعت سے مراد یہ ہے کہ 3 وتر کی نماز ہوتی تھی اور 20 رکعت تراویح کی ہوا کرتی تھی۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ سلسلہ تمام اکابرین کا، علماء کا، سلف صالحین کا اور اس زمانے میں تابعین اور تبع تابعین اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان کا دور آیا،
اس زمانے میں بھی 20 رکعت کا سلسلہ برقرار رہا، جاری رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اس میں بھی یہ سلسلہ باقی رہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسنین ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دیگر تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تابعین، تمام اسلاف نے اس سنت کو باقی رکھا، برقرار رکھا۔ بعض لوگ اس زمانے میں 8 رکعت کے قائل ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کے اتفاق کی بنیاد پر اس کا درجہ سنت مؤکدہ کا فقہاء اور علماء کے نزدیک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت جو میرے بعد ہوں گے اس کو خوب مضبوطی سے تھام لینا، اور حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان تمام حضرات اور دیگر صحابہ کرام کے اس سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا اور اس کے اوپر اہتمام سے عمل کر لینا، اس کو معمول بنا لینا، یقیناً یہ دیگر حضرات کے لیے ایک سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی 8 رکعت پڑھتا ہے اور 12 رکعت ترک کرتا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ خلاف سنت کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ اور اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ میں امام محمد ابن نصر نے عطا سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرات صحابہ کرام کو پایا کہ وہ رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دیگر حضرات نے بڑے اہتمام سے اپنی اپنی کتابوں میں اس چیز کو نقل فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگ محلی نے لکھا ہے کہ جس عمل پر خلفائے راشدین نے قولاً یا فعلاً مواظبت کی ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، لہذا 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے دوستو کہ یہ تراویح کی برکت ہے کہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے حفاظ کے سینوں کے اندر محفوظ رکھا ہے، اور یہ تراویح کی برکت ہے کہ بندہ جب تراویح پڑھ کر کے گھر آتا ہے تو مکمل طریقے سے اس کو روحانی اعتبار سے بڑا سرور اور بڑی تازگی محسوس ہوتی ہے، اس کا قلب فرحاں و شادہ ہوتا ہے، اس کا جو ذہن ہے وہ تسکین محسوس کرتا ہے، اور اس کے جسم کے اندر یقینی طور سے ہلکا پن اس کو محسوس ہوتا ہے۔ جس نے محبت میں اور عشق میں ڈوب کر کے اللہ کا قرآن سنایا ہو یا اللہ کا کلام اس نے سنا ہو تو یقیناً وہ باعث سعادت ہے، نیک بخت ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تراویح کی قدردانی کی توفیق بخشے۔ گزشتہ جو تراویح گزرے ہیں گزشتہ سالوں میں اگر ہم سے قدر نہ ہو سکی دوستو تو کم از کم یہ رمضان جو آ رہا ہے، آج سے تراویح شروع ہو رہی ہے، اس کی اہمیت اور اس کی نافعیت اور اس کا سنت مؤکدہ ہونے کے اعتبار سے ضروری ہے کہ ہم سب مکمل پورے مہینے تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں، اور عام طریقے سے جو 3 دن اور 5 دن اور 7 دن کا قرآن کریم ہوتا ہے تو اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم بجائے اس کے کہ ثواب کا ذریعہ بنے وہ ہمارے لیے اللہ کا قہر کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کا ہمارے سے دانستہ نادانستہ مذاق بن جائے۔ قرآن کریم کی آیات اور قرآن کریم کا جو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے پڑھنے کا اس کا اہتمام ہم سے نہ ہو سکے، تو اس لیے بہت اچھے انداز میں قرآن کریم سنا بھی جائے، سنایا بھی جائے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔